نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے فضل سے چند سالوں میں ایک قرآن کریم اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور بہانہ اللہ بنائے. اللہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کریم کی نسبت پر، قرآن کریم کے سمجھنے کی نسبت پر، قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کی نسبت پر آپ حضرات ذوق اور شوق اور جذبے اور چسکے کے ساتھ شریک رہے. اللہ ہمارے یہ 16 سے کچھ زیادہ سال کا عرصہ جو درس قرآن میں گزرا، اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنا. ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے لیے بیٹھنا، اس کے سمجھنے کے لیے بیٹھنا، اس میں غور و فکر کے لیے بیٹھنا، اس کا حکم خود قرآن کریم میں حق تعالی شانوں دیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن کریم میں سورہ نحل میں حق تعالی شانو فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں میں اس قرآن کو آپ کھول کھول کر بیان کریں، سمجھائیں کہ قرآن کریم کی دعوت کیا ہے، اس کو لوگوں کو سمجھائیں. اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا. اب ہم نے یہ طے کیا ہے، یہ سوچا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو درس ہوگا تو ہم میں سے ہر ساتھی قرآن کریم لے کر بیٹھے. میں کوشش کروں گا کہ ایسا قرآن کریم کے جس کے حاشیے، اس کے جو ہے ایک طرف دو طرف جو حاشیے ہیں وہ خالی جگہ بہت ساری ہو تاکہ ہم خود قرآن کریم کے حروف کو سمجھیں. مثلا سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم جب پڑھ رہے ہوں تو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ نماز کا لطف بڑھ جائے گا، نماز کا مزہ، نماز کی مٹھاس بڑھ جائے گی جب قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے. پھر اس کی تفاسیر ہمارے ذہن میں آئے گی. تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہم وہ اس انداز سے درسگاہ کی طرح، باقاعدہ درس کی طرح اس کو ہر ساتھی کو قرآن کریم دیا جائے اور ہر ساتھی ہفتے میں ایک آدھا گھنٹہ 35 منٹ صرف قرآن کی نسبت پر، جو قرآن منبع العلوم ہے، سارے علوم کا سر چشمہ ہے، جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے، ادھوری ہے. آج قرآن کریم سے ہماری زندگیاں بہت دور ہیں. ہمارے اکابرین قرآن کریم کے سلسلے میں بڑی محنت کرتے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر تفاسیر کی اور فرمایا کرتے تھے اگر عسکری طاقت بھی میرے پاس 40 دن قرآن سمجھنے کے لیے لگا دے تو 40 دن میں انشاءاللہ قرآن فہمی کچھ نہ کچھ میں ڈال دوں گا اور پاکستان میں شریعت کی نفاذ کی شکلیں پیدا ہو جائے گی. لیکن ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے دور رکھتے ہیں. واقعات پر زندگیاں گزر رہی ہے، واقعات سنتے ہیں اور سناتے ہیں. قرآن کریم جو منبع العلوم ہے، جس کو شب و روز تلاوت بھی ہو، صبح تلاوت، شام تلاوت، اور قرآن کریم میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہوں اس کے سمجھنے میں، اس کے سمجھانے میں. پھر اس کے جو علوم ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، علم معانی ہے، علم کلام ہے، پھر احادیث مبارکہ ہے، فقہ اس سے نکل، سارے علوم اسی کے اندر سے نکلتے ہیں. برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل قرآن میں اس پر بہت تفصیل سے سیر حاصل بحث کی. چنانچہ اس کو انشاءاللہ اس انداز میں پڑھیں گے
ہم خود اپنی پینسل لے کر قلم لے کر بیٹھیں تاکہ ہفتے میں ایک دن قرآن کریم کے سمجھنے میں ہم لگا دیں. ہماری زندگیاں گزر رہی اور قرآن کریم میں ہم نے سمجھا صحیح انداز میں، ہم نے اپنے بال بچوں کو سمجھایا. تو قرآن کریم میں خود حق تعالی شانہ فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس کی اطاعت ہو. رسول کی اطاعت میں یہ بھی ضروری ہے کہ رسول نے قرآن سمجھایا ہے، لہذا قرآن کو سمجھے بغیر انسان کی زندگی میں کامل دین نہیں آ سکتا. قرآن کریم کی دعوت اس کو سمجھنا ہے. یہاں قرآن کریم کو حق تعالی شانہ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا. انبیاء علیہ السلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں. پہلے پارے میں 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بتلایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ سورہ جمعہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. چوتھے پارے میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن نے بیان کیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں نبی، یعنی قرآن سیکھنا تجوید کی رعایت کے ساتھ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا تزکیہ ہو، دلوں سے حسد، کینہ، بغض، عناد، دنیا کی ناپاک لالچ سے محبتیں نکلیں اور اوصاف حمیدہ دلوں میں جگہ پکڑے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کو سمجھنا اور احادیث کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تھا. ہم اس مقصد کو بیان ہی نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ احادیث جو اس کی تفاسیر میں صحابہ اکرام نے بیان کی وہ بھی ہے. لیکن اس مقصد کو کوئی بیان نہیں کرتا. ختم نبوت کی محنت میں یہ بھی داخل ہے، لیکن اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. لہذا قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر آخر تک اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی ذات سے یقین ہے اگر ہم نے اس انداز سے کچھ دیر بھی ایک ہفتے میں وقت لگا دیا، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کی اور اپنی نسلوں کی بھی قرآن کے سلسلے میں فکر کر سکیں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا سورہ فاتحہ سے. اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورۃ الصلاۃ بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی نماز میں چونکہ امام خود ذمہ دار ہوتا ہے، سورہ فاتحہ اس میں پڑھی جاتی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے فاتحۃ الصلاۃ بھی کہا گیا. سورہ فاتحہ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا، اس سے قرآن کریم شروع ہوا ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا کہ ساری پوری قرآن کریم کی یہ ماں ہے. کہتے ماں کو. پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اور یہ خلاصہ توحید، ایک اللہ کو جاننا ماننا، اسی کی ماننا. رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، ان کو ماننا، ان کی ماننا. اور آخرت، بعث بعد الموت. یہ تین مضامین اصل ہیں، اور یہ پورے تین مضامین سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا. اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. اس کو سبع مثانی بھی قرآن میں کہا گیا ہے. سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سبع مثانی عربی میں کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے، اس کو مثانی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے.
اس لیے اس کو سبع کے سات آیتیں ہیں اس میں، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا، اس کو ام القرآن بھی کہا، جہاں ام الکتاب کہا کہ قرآن کریم کی گویا ماں ہے، یہ لب لباب ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں حق تعالی شان نے مکہ کو ام القرى کہا، ام القرى کہا۔ ساری دنیا میں جتنے ملک ہیں، جتنی بستیاں ہیں، ان بستیوں کی ماں جو ہے یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ماں لب لباب سورہ فاتحہ ہے، اس کو یہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ فاتحہ کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ہر آیت کا جزو ہے، گویا ہر سورت کا جزو ہے۔ جب ہر سورت کا جزو ہوا تو یہ گویا 114 آیتیں سورتیں ہیں، 114 آیتیں بڑھ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا جزو ہے، ہر سورت کا جزو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نمل کے اندر انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ آیت سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کے اندر ایک آیت کا جزو ہے، وہ تو مستقل جزو ہے، لیکن پورے قرآن کریم کا بھی ایک جزو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے تراویح میں اگر زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ نہ پڑھی جائے تو اس صورت میں قرآن کریم سننے والوں کے لیے ناقص رہے گا، سننے والوں کے لیے۔ پڑھنے والے نے تو پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا قرآن پورا ہوگا، سننے کے اعتبار سے ناقص رہے گا۔ اس لیے تراویح میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ قرآن کریم کا جزو ہے نہ سورت کا جزو ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اقوال جو ہے وہ ان کے اقوال ہیں۔ یہ اجتہادی بات ہوئی، لیکن قرآن کریم میں 19ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کا جزو ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر امام شافعی رحمۃ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے تو پھر وہ غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پورے کو ایک آیت قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی پھر 7 آیتیں ہیں، سب کے نزدیک 7 آیتیں ہیں۔ پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے نزدیک 8 آیتیں ہو جائے گی جب بسم اللہ الرحمن، اس لیے وہ حضرات نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی زور سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے۔ یہ تھوڑے سے مسائل سمجھنے چاہیے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کا جزو ہے یا نہیں۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جزو ہے، ہر سورت کا جزو نہیں، حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے قرآن کریم کو شروع فرمایا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ والناس پر ختم کیا ہے، والناس من الجنتی والناس۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ با سے شروع کیا سین پر ختم کیا، بس یہ قرآن کریم بس کافی ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی تفاصیر اور اس کے تدبر اور تفکر کے ذریعے سے حق تعالی شان و پورے علوم پر دسترس عطا فرما، بس یہ کافی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے فضائل کیا ہے، اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورت الشفا بھی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سورت کے ذریعے سے جب کسی کو دم کیا جائے تو ہر قسم کی بیماری جتنا یقین ہوگا انسان کا شفا نصیب ہوگی۔ باقاعدہ اس کا نام سورہ شفا ہے۔ بعض مفسرین نے الشفا اور رقیہ بھی سورہ فاتحہ کا نام بیان کیا ہے۔ بعض مفسرین رقیہ جس کو ہم منتر کہتے ہیں، منتر پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ خود ایک وظیفہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ
ایک جہاد سے واپسی پر آ رہے تھے، چنانچہ ایک دیہات سے گزر ہوا، اس دیہات میں ایک کافر سردار رہتا تھا، اس کی بیٹی کو جنیا کا اثر ہو گیا تھا، جنات چسپاں ہو گئے تھے، جنات لگ گئے تھے اس کی بیٹی کو، بخاری شریف میں روایت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قافلہ آ کر یہاں رکا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، وہ اپنی بیٹی کو پہلے آیا کہ میری بیٹی کو ایسا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا لے آؤ ہم دم کر دیتے ہیں، پڑھ کر کے دم کیا، جنات کا اثر ختم ہو گیا۔ چنانچہ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ اچھا، اس روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں جنیا کا نہیں زہر کے کاٹنے کا تذکرہ ہے، زہر کے، اس کو زہر کاٹا تھا، سانپ کاٹا تھا، اس کا زہر چڑھ گیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پڑھ کر دم کیا، زہر کا اثر ختم۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں جنیا کا اثر ہے کہ ایک سردار کی بیٹی کو لایا گیا جس کو جنات کا اثر ہو گیا تھا، آپ نے کہا کہ میں پڑھ کے دم کرتا ہوں، پڑھ کے دم کیا، جنات کا اثر ختم۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ ایک روایت میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جب پڑاؤ ڈالتے تھے جہاد سے واپسی پر تو بہت بڑی جگہ، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو درخت کا سایہ تلاش کرواتے اور تلاش کر کر کے اس کے نیچے عریشہ ایک چھپر ڈال دیتے، جس طرح آج کل ٹینٹ ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے، دھوپ کے موقع پر وہاں پھر چلنا شروع کرتے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عبداللہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے بتلایا تھا سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، میں نے یہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا نصیب فرما دی۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے اثر کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے کسی کی کان میں پڑھ کر دم کیا، کسی کی بچی کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پوچھا کیا دم کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں میں نے پڑھ کر دم کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظیم ومن يدع مع الله الها آخر، آخر تک کہ یہ 4 آیتیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عبداللہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ 4 آیتیں اگر یقین کامل کے ساتھ کوئی پہاڑ پر دم کرے اور یہ نیت کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، خدا پاک کی قسم پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے۔ فرمایا کہ اس کا بچہ ضدی ہو، بات نہ مانتا ہو، بری عادتوں میں لگ گیا ہو، کسی کا بچہ جوان لگ گیا ہو، اس کے کان میں یہ 4 آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرو، جب پہاڑ ہٹ سکتا ہے تو بری عادتیں بھی ہٹ سکتی ہیں۔ قرآن کی طاقت ہے۔ برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے زبردست باتیں لکھی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 40 دن تک 41 مرتبہ روز سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور ایک پانی پر دم کیا جائے۔ فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان میں ایک مجرب ترین عمل ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی نور اللہ مرقدہ جنہوں نے بڑی احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی بھی آتا ہے، کسی بھی قسم کا بیمار ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا، چونکہ احادیث میں سب کچھ ملتا ہے، زہر کا علاج اس میں ہے، جنات کا علاج اس میں ہے، اور بیماریوں کا علاج اس میں، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، تو میں 11 مرتبہ اسی سورت کو پڑھ کر کے دم کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے شفایاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا یقین ہو ایسا۔
اس لیے یہ سورت بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. رحمان اور رحیم آگے بھی سورہ فاتحہ میں بھی آ رہا ہے. رحمان یہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے. جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے نصاب کے اندر، اس میں ایک فن ہے منطق، اس میں عموم خصوص مطلق، ایک ہوتا ہے عام ایک ہوتا ہے خاص. میں آسان زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ رحمان یہ خاص ہے اور رحیم، رحمان یہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے. کیا مطلب؟ رحمان کا تعلق اللہ کی اس صفت کے ساتھ ہے کہ رحمانیت اللہ کی کافروں کے ساتھ بھی ہے، رحمانیت اللہ کی یہودیوں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے، بدھسٹ کے ساتھ بھی ہے، ورنہ ان کو روزی کون دیتا؟ رحمانیت جانور کے ساتھ بھی ہے. ہر ایک کو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ سب کے لیے رزاق ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو وہ رحمانیت کی وجہ سے. اور رحیمیت یہ خاص ہے ایمان والوں کے ساتھ جو آخرت میں حق تعالی شان ہو خصوصی فضل فرمائیں گے. اور رحیمیت کی وجہ سے وہاں اللہ کی صفت رحمانیت نہیں رحیمیت غالب ہوگی، اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص. اسی کو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے کہا ہے اور شروع کیا اس کو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ کی ایک صفت ہے رب ہونا اور ایک صفت ہے الہ ہونا. صفت الوہیت جس کو کہتے ہیں اور صفت ربوبیت جس کو کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں الوہیت کو بھی بیان کیا ہے، ربوبیت کو بھی بیان کیا ہے. ایک اکیلے اللہ کا ہونا اس کو بیان کیا ہے. اور ربوبیت کہتے ہیں ساری مخلوق کو نیست سے ہست کرنا. ساری مخلوق نہیں تھی، ایک اکیلے اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا. ساری مخلوق ایک روایت کے اعتبار سے 18,000 مخلوقات ہیں صحابہ اکرام کے تفاسیر میں، اور حضرت مقاتل علیہ الرحمہ کی تفسیر کے اعتبار سے 40,000 مخلوقات ہیں. یہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. ان کے رب بھی اللہ کھلانے پلانے کا بندوبست صرف پیدا نہیں کیا، ان کی ساری ضروریات کا خیال بھی اللہ ہی رکھتے ہیں. اور تیسری چیز ان کو پالنے والے بھی اللہ. یہ تو انسان ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو خوشی مناتا ہے، پھر اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہے کہ بھائی اب اس کا سونوگراف الٹرا ساؤنڈ جو بھی ہو اس کو چیک کرو، اب یہ خرابی نہ آئے، ہر چیز کی دھیان رکھنا، اور کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیسے چلنا، ہر چیز پوچھی جاتی ہے اور پرہیز کیا جاتا ہے. جانوروں کا کون خیال ہے؟ جانوروں ہم سے زیادہ خوبصورت بچے جانور کی چیتے کے بچے دیکھو، کہیں کوئی داغ نہیں، کہیں کوئی بیماری نہیں، کہیں کوئی لنگڑاپن نہیں. قرآن کریم میں حق تعالی شان اسے بیان کیا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اس ماں کے پیٹ میں 2 نطفے جو جمع ہوئے ہیں، سب کی ترتیب وہی ہے، انسان ہو جانور ہو سانپ ہو بچھو ہو، سب وہ جو 2 نطفے جمع ہوئے، اس 2 نطفے کو شکل و شباہت دینا کہ جانور بھی ایک ہم نہیں پہچان سکتے کہ ایک جیسے بچے ہیں، ماں پہچان لیتی ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو تو پہچانو. 2 پانی کے اندر نقشے بنانے والے کون؟ جو نقشے کبھی نہیں ملتے، جو انسانوں کے انگوٹھوں کی جو دھاریاں ہیں، جو نشانات ہیں، وہ کسی کی نہیں ملتی.
جو آنکھ کی پتلی ہے وہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کھاتی، تو اس کو کہتے ہیں رب۔ اور سمجھانے سمجھنے کے لیے ایک آدمی کسان ہے، وہ باغ کی سینچائی کرتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، وہ ایک دانہ بوتا ہے، جب وہ دانہ اگتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر بار لگاتا ہے کہ بکری کوئی، پھر اس کے اندر دوائیں ڈالتا ہے کہ کیڑا نہ لگ جائے، پھر وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، کرتے کراتے تناور درخت بن جاتا ہے۔ اگر نیم کا ہے تو مثلا تناور درخت بن گیا۔ تو یہاں سے وہاں پہنچانے تک ایک آدمی اس کی نگرانی کرتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، کیڑے نہ لگ جائے اس کی دوائیں بھی ڈالتا ہے، اور اس کی حفاظت کا نظام بھی بناتا ہے۔ رب اس پالن ہار کو کہتے ہیں جو ایسے چھوٹے سے اوپر تک لاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پال رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم پال رہے ہیں، انسان تو صرف ذریعہ اور بہانہ ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ اس انسان کی جرأت تو دیکھو، ہم نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے جنم دیا تھا، آج یہ اتنا بڑا تناور ہو گیا ہے، جس طرح درخت تناور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے توحید کے خلاف باتیں کرتا ہے، رسالت کے خلاف باتیں کرتا ہے، یعنی جھگڑالو دشمن بنایا، ترجمہ اس کا یہ۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کھلا جھگڑالو بنا ہوا ہے، توحید کے خلاف شرک کی باتیں کرنا جھگڑا ہے۔ بہرحال اس کو رب کہتے ہیں، اور الہ اس کو کہتے ہیں جو اس کے بغیر کسی کے سامنے کسی کا سر نہ جھکے۔ تو الہ، یہ ایمان والے الہ والی صفت پر عمل پیرا ہے، اس کو مانتے بھی ہے، جانتے بھی ہے، اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ لیکن ربوبیت ساری مخلوق کے ساتھ حق تعالی شان کی خاص۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے۔ عربی کے اعتبار سے الف لام کا ترجمہ ہم نے خاص کیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے تمام تعریفیں۔ دنیا میں جتنا کچھ ہریالی نظر آ رہی ہے، خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں، بہتے سمندر نظر آ رہے ہیں، چہچہاتے پرندے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت انسان نظر آ رہے ہیں، لمبے تڑنگے درخت نظر آ، جو کچھ بھی آدمی کہتا ہے واہ کتنا شاندار ہے، تو یوں کہ یہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک جہاں نہیں ہے، جتنے جہاں ہیں، جتنے مخلوق ہے، سب کا پالنہار اللہ ہے۔ اور الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ میں نے کیا، مزید درس انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحميد المجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك